بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ سب لوگ رو رہے تھے مگر ایک نوجوان ہنس رہا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تجھے کیا ہے؟ لوگ رو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، لوگ یا تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نجات کو ہی اپنا اجر سمجھتے ہیں، یا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے باغوں میں رہیں اور اس کی نہروں سے پئیں، لیکن میرا ٹھکانہ نہ تو جنت ہے اور نہ ہی جہنم۔ میں اپنی محبت کا بدلہ نہیں چاہتا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے دوبارہ اس سے پوچھا، اگر اس نے تمہیں دھتکار دیا تو کیا کرو گے؟ تو اس نے چند اشعار سنائے جن کا مفہوم یہ ہے، جب میں نے محبت کے باوجود وصال حاصل نہ کیا تو دوزخ میں ٹھکانہ بنا لوں گا، پھر جب مجھے صبح شام عذاب ہوگا تو میری چیخ و پکار سے اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں گے۔ جب میں وصال یار پانے کی کوئی راہ نہ پا سکا تو گنہگاروں کی ٹولیاں مجھ پر گریہ وزاری کریں گی۔ اے میرے مالک عز و جل، چاہے تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے یا آزاد کر دے، مجھے تیری مرضی قبول ہے۔ اگر میں اپنے دعوی محبت میں سچا ہوں تو محض اپنے کرم سے میری حالت کو تبدیل کر دے، اور اگر میرا دعوی محبت جھوٹا ہے تو مجھے اس کی سزا میں طویل عذاب سے دوچار کر دے۔ جب وہ چپ ہوا تو ایک غیبی آواز آئی، اے ذوالنون، مخلصین کی اپنے رب عز و جل سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی و تنگ دستی میں بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نعمتوں اور مصیبتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیک لوگ اس لیے سعادت مند ہو گئے کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کو مقصود بنایا۔ جب انہوں نے اس مقصد میں رغبت اختیار کی تو انہیں اس تک پہنچنے سے بیوی بچوں کی محبت نہ روک سکی۔ انہوں نے اس راہ میں آنے والی مشقت کو شہد سے زیادہ میٹھا پایا۔ ان کے لیے شہد بھی ان تکالیف جیسا میٹھا نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی محبت میں مصائب جھیلتے رہے، پھر بھی قرب کی طلب سے پیچھے نہ ہٹے، اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی شہر سے کوچ کرتے ہیں تو وہ شہر بھی ان کے فراق میں آنسو بہاتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ پر چل رہا تھا، اچانک مجھے کسی کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ یہ آواز موٹے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان کی تھی جو زمین پر راکھ بچھا کر اس پر لوٹ پوٹ ہو کر یوں مناجات کر رہا تھا، اے میرے معبود اور میرے مالک، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے ہرگز تیری مخالفت کرتے ہوئے تیری نافرمانی نہ کی، بلکہ اس وقت میں تجھ سے غافل تھا اور تیرے عذاب کو ہلکا بھی نہیں سمجھتا۔ میرے نفس کی سرکشی کے سبب شقاوت و بدبختی مجھ پر غالب آ گئی۔ تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو میں دھوکے میں پڑ گیا اور اپنی جہالت اور بے وقوفی کے سبب تیری نافرمانی کی۔ اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ جب تو اپنی رسی مجھ سے قطع کر دے گا اور مجھے اپنے بارگاہ سے دور کر دے گا تو میں کس کی رسی تھاموں گا؟ ہائے افسوس، تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہائے ندامت، تیری بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ میں نے کتنی بار توبہ کی لیکن پھر گناہوں کی طرف لوٹ آیا، کتنی بار عہد کیا پھر عہد کو توڑ دیا، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم۔